جی، اب ہم بات کریں گے ایک اور مرض کے بارے میں جسے صورت انزال کہتے ہیں، یعنی جلدی فارغ ہو جانا، وقت سے پہلے فارغ ہو جانا۔ فطری طور پہ ایک ٹائم ہوتا ہے جو کہ اطمینان بخش حالت کے لیے دونوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر فارغ ہو جائیں تو اسے صورت انزال کہتے ہیں۔ عموماً اس کے بارے میں افسانہ یہ وجہ ہے کہ منی پتلی ہو جانے کی وجہ سے صورت انزال ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ منی پتلی ہونا، گاڑھا ہونا، یہ اس میں فرکٹوز کی کمی وغیرہ جو اس کے اجزاء ہیں اس کی کمی بیشی سے تعلق ہے۔ فریش منی جو ہوتی ہے وہ پتلی ہی ہوتی ہے، جتنی دیر وہاں وہ اسٹور ہوتی رہتی ہے اس میں فرکٹوز وغیرہ جو خوراک کا کام بھی دیتی ہے کیڑوں کے لیے، وہ اگر کم ہو جاتا ہے تو وہ گاڑھی ہو جاتی ہے۔ لیکن پتلا ہونا، گاڑھا ہونا خارج ہونے کا تعلق نہیں رکھتا۔ خارج ہونے کا تعلق وال سے ہے، جو کنٹرول کرتا ہے اسے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ وال جو منی کی تھیلیوں کے نیچے کتاب سے میں نے جب آپ کو بتایا تھا، اب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں، یہ مسالہ ہے، یہ منی کی تھیلی ہے، یہاں سے منی نکلی، یہ وال ہے۔ اس وال سے جب یہ وال کنسٹرکٹ ہوتا ہے، سکڑتا ہے، جھٹکے لیتا ہے، تب یہ منی خارج ہوتی ہے۔ تو دماغ سے سگنل آتے ہیں ریڑھ کی ہڈی سے ہوتے ہوئے جو آ کے اسے سکیڑتے ہیں، اور ان پیلوک مسل جو اور مسل ہیں وہ بھی سکڑتے ہیں، تب یہ خارج ہوتی ہے منی۔ اس کا تعلق اس وال سے ہے کہ وال کب سکڑتا ہے، وال کو سگنل کب آتے ہیں۔ تو یہ آپ زیادہ بہتر انداز میں قریب سے دیکھ سکیں گے، یہ منی نکلنے کا عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کا سکڑنا دکھایا ہے اس میں ایرو سے، یہ جو تیر کے نشان دیے ہیں۔ تو اصل چیز منی کا گاڑھا ہونا نہیں بلکہ اس وال کا سکڑنا ہے۔ تو اس کے سکڑنے کے لیے ایک اس کی یہ سکڑنے کی جلدی سکڑنے کی عادت کیسے بن گئی، یہ اس کا فزیکل اتنا زیادہ یعنی جسمانی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا یہ نفسیاتی ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کی جتنی ریسرچ ہوئی ہے اس میں اس کے جسمانی اثرات جو ہیں وہ بہت کم سامنے آئے ہیں، اور زیادہ اثرات اس کے نفسیاتی ہیں۔ جسمانی اثرات میں اگر ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو پیغام دماغ سے جب اعصاب سے آتا ہے تو وہ نیورو ٹرانسمیٹر کام دیتا ہے ان پیغامات کو آگے بھیجنے میں۔ اگر اس میں سیروٹونین کم ہو جائے وہ تب بھی یہ سگنل زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ میں نے اپنی اس پریکٹس میں ٹیسٹ کروا کے دیکھا تو ہزاروں لوگوں میں سے کسی ایک دو کا وہ متاثر ہوتا ہے، وہ اکثر متاثر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر میں 1000 آدمی کا ٹیسٹ کراؤں تو اس میں سے کوئی 1 2 3 بس ان کا نکلے گا وہ مسئلہ، ادروائز وہ مسئلہ نہیں نکلتا۔ پھر بھی جہاں ہمیں شک پڑتا ہے ہم ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں، جس کا وہ جسمانی مسئلہ ہوتا ہے اس سے دور کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ان میں بھی جن میں یہ نقص موجود ہوتا ہے اس کا جسمانی نقص دور ہونے کے باوجود علامات بدستور رہتی ہیں یا بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ علامات یوں کہیں 10-20% کنٹرول ہوتی ہیں۔ باقی چونکہ وجہ اس کی نفسیاتی بھی ہوتی ہے، اس لیے نفسیاتی طور پہ بھی ان کا ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے۔ اس کے لیے مارسٹن جانسنز دو بہت بڑے سیکشل اسپیشلسٹ ڈیزیز کے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا نام کمایا،
ان کا میتھڈ ہے سنسیٹ میتھڈ. اس میتھڈ کو بھی بہت اپلائی کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی پریکٹیکلی تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے کہ اس میں پارٹنر کو بھی ساتھ دینا ہوتا ہے. البتہ اس میں جب شادی سے پہلے جو علاج ہے ان کا وہ میتھڈ بہت کامیاب ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں بنتا ہے. نمبر 1، یہ ایک صورت انداز، یہ ایک عادت ہے. کیسے بنتی ہے؟ یعنی عادت ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں گے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. 12-13 سال میں جب نوجوانی شروع ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کا استعمال مشترک کہاں کرتے ہیں؟ باتھ روم میں. چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کوئی شک نہ پڑ جائے کسی کو، تو آپ اسے کوشش کرتے ہیں زیادہ محفوظ باتھ روم ہی سمجھتے ہیں. اس کی ابتدا زیادہ یہیں سے ہوتی ہے. بہرحال وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جلدی 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 جلدی، تاکہ آپ جلدی فریش ہو کے نہا کے باہر نکل آئیں یا اس سے فارغ ہو جائیں، تاکہ دوسروں کو شک نہ پڑے گی اتنی دیر سے اندر کیا کریں. تو وہ جلدی کی جو عادت ہے، یعنی ایک تو آپ لطف لینے میں جلدی کرتے ہیں، لہذا یہاں کیا کیا آپ نے؟ لطف لینے کے لیے یا خوف سے جلدی آپ نے کی، تو آپ کے دماغ میں اس کے حاصل کرنے کا، لطف حاصل کرنے کا جلدی روٹین بننی شروع ہوگی، جلدی کی. اسی طرح پھر کیا کرتے ہیں؟ خوف، ویسے بھی جہاں خوف ہو وہاں بغیر سوچے سمجھے بھی آپ کے قدم تیزی سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. دماغ کا یہ آٹومیٹک نظام ہے، خوف کی حالت میں وہ کام کو تیز کر دیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد فرض کریں 15 سال عمر ہو گئی، آپ تھوڑے بڑے ہو گئے اور کیا کیا؟ کوئی لڑکا پڑھا لیا، اس کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی. تب بھی وہاں آپ بس آتے ہی کمرے بند کرتے ہی جلدی کرو، شلوار اتارو، جلدی کرو، وہاں بھی آپ جلدی ہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح جلد از جلد پینیٹریٹ کر دیں، یعنی عضو مخصوص کو ڈال دیں. آپ سیکس کو صرف عضو مخصوص کو اندر ڈالنا سمجھتے ہیں، لہذا اسی کی جلدی کرتے ہیں. وہاں بھی آپ نے جلدی کی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے اور جلدی سے فارغ ہو کے باہر نکل جائیں. پھر آپ 20 سال کے ہوئے، تب آپ لڑکی کے کوٹھے پہ چلے گئے یا لڑکی وہاں گئے تو وہ خود ہی جلدی میں جاتی ہیں. جو لوگ نہیں گئے انہیں تجربہ نہیں، جو جاتے ہیں وہ آگے بتاتے ہیں کہ وہ خود ہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جلدی کریں جلدی کریں. تو اس جلدی میں کچھ اس کی طرف سے جلدی، کچھ اس کی طرف سے جلدی، تو وہ بھی جلدی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک عادت بن رہی ہے جلدی والی. پھر آپ لڑکی اپنے ڈیرے پہ لے جائیں، 22 سال کے ہو گئے یا 20 سال کے، لڑکی کو اپنی جگہ پہ لے آئے یا لڑکی کے گھر چلے گئے. آپ اپنے گھر لائے یا آپ لڑکی کے گھر چلے گئے، دونوں جب ماحول محفوظ نہیں ہوتا، خطرہ ہوتا ہے کسی نہ کسی کے آ جانے کا، اس کے رشتے دار کے آنے کا، اپنے رشتے دار کے آنے کا، کسی عزیز کا، تو وہاں بھی خوف ہی ہوتا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اتنے اوپن موقع تو ہوتے نہیں. تو آپ کو وہ جو پہلے تجربات ہیں، خاص طور پہ آپ کی، جب آپ اتنی زیادہ دسترس نہیں رکھتے معاشرتی طور پہ، تب آپ کو خوف کی حالت میں ہی کرنا ہوتا ہے. اور وہی ہے، آپ اس وقت آپ کو تجربات تو ہوتے نہیں ہیں شروع میں، تو یہ تجربات جب خوف کی حالت میں کیا جاتا ہے تو اتفاق کیا اگر منی کی تھیلی بھری ہوئی ہے تو وہ خارج ہو جائے گی، خوف کی حالت میں بھی خارج ہو جاتی ہے. تو جیسے خوف کی حالت میں آپ ڈرائیو کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ بھی کر سکتے ہیں، تیز بھاگتے ہیں خوف کی حالت میں، اسی طرح جلدی کرتے ہیں وہاں بھی آپ
یہ جلدی کی عادت 12 سال سے 22 سال تک آپ نے کی، 10 سال یہ عادت بنائے، آپ نے اس عادت کو بنایا، اب آپ کی 23 سال میں یا 25 سال میں شادی ہو جاتی ہے۔ شادی میں چونکہ خطرہ نہیں رہا، خوف نہیں رہا، خطرہ نہیں، تو کیا ہوا؟ اب آپ کا ٹائم لگنا چاہیے 1 گھنٹہ، آپ یہ چاہتے ہیں تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ جو عادت آپ نے 12 سے 25 تک بنائی ہے، تو اب وہ یعنی جلدی کی وہ عادت، یہاں پھر بھی جب آپ شروع میں ہاتھ استعمال کرتے تھے تو 5 منٹ لگ جاتے تھے، پھر اور ٹائم کم ہوتے ہوتے 4 منٹ رہ گیا، پھر 3 منٹ رہ گیا، پھر 2 منٹ رہ گیا، پھر 1 منٹ رہ گیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگے یا 10 منٹ لگے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ خود کار نظام ذہن کا، اس میں یہ چیز یادداشت بن جاتی ہے اور وہ آٹومیٹک اپنا کام سر انجام دینے لگتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہم شروع میں بچے ہوتے ہیں، سائیکل چلانا سیکھتے ہیں تو کبھی گرتے ہیں، کبھی بہت کانشیس ہو کے کہ کہیں گر نہ جائیں اور بریک کب لگانی ہے اور پیڈل کب مارنا ہے اور اس طرح، یا ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تھوڑے بڑے ہو کے تو ہمیں کلچ لگانا ہے، بریک لگانی ہے، بڑے کانشیس ہو کے بڑے شعوری انداز میں اس کو ہم کوشش کرتے ہیں چلانے کی۔ تب لیکن تھوڑے دنوں میں جب ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، ہمارا مائنڈ ہر چیز کو سیکھ لیتا ہے، تو ریکارڈ بن جاتا ہے، میموری بن جاتی ہے، یادداشت بن جاتی ہے، تو خود بخود ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں سے گپ شپ بھی ہو رہی ہے، برگر بھی کھا رہے ہیں، اسٹینڈ بھی پکڑا ہوا ہے، گیئر بھی تبدیل کر رہے ہیں، بریک بھی لگ رہی ہے، ریس بھی ہے، ساری چیزیں آٹومیٹک، ہمارا ذہن ہمیں سوچ کے نہیں کرنا پڑتا، بس آٹومیٹک چل رہا ہے۔ سائیکل چلا رہے ہیں تب بھی ہاتھ میں کچھ ہے، یہ دوسروں سے گپ شپ لگاتے جا رہے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے بریک بھی لگ جاتی ہے، ضرورت پڑتی ہے پیڈل بھی لگ جاتا ہے، ہر چیز آٹومیٹک چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح دماغ کا کام ہے، تو جو چیز آپ اس کو ایک دفعہ ٹرین کر لیتے ہیں تو شروع میں رہتا ہے، بعد میں اس کے مطابق خود کرتا رہتا ہے۔ تو وہ جو جلدی کی عادت آپ نے بنائی ہے، وہ یہاں بھی جلدی ہی ہوتا ہے۔ اب ایک چیز تو یہ ہوتی ہے، اس کی دوسری چیز جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے اس کا حل دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے اس عادت کو خود تبدیل کرنا ہے، کوئی دوائی سے تبدیل نہیں کر سکتی، کوئی انجیکشن سے تبدیل نہیں کر سکتا، آپ خود تبدیل کریں گے۔ میں اس کے تبدیل کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایکسرسائز بتاؤں گا۔ پہلے دیکھتے ہیں اس کی دوسری وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک اجنبی سے فرض کریں، آپ نہ پہلے کبھی کسی لڑکی سے ملے ہیں، نہ کبھی کسی لڑکے سے ملے ہیں، نہ آپ کا کوئی تجربہ ہے، صرف سوچوں میں یا تصویریں یا خیالات یا کہانیاں جو سنی ہیں آپ نے، اتنا ہی، یا کچھ زیادہ ناول پڑھ لی، تو پہلی دفعہ کسی عورت کو دیکھتے ہیں، اس کے وجود کو دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بالکل ایک فریش پوائنٹ بن جاتا ہے۔ یعنی آپ اچانک اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، شروع کے تجربہ میں ایسا شروع میں ہو سکتا ہے، وہ 1 دفعہ ہوگا، 2 دفعہ ہوگا۔ اگر آپ نے اسے سیریس لے لیا، دین وہ آپ کے اندر ایک خوف کی میموری بن جائے گی دماغ میں، اور وہ بار بار ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ نے اسے سیریس نہیں لیا تو کوئی بات نہیں، نیا تجربہ ہے، 2-4 دن میں تجربہ میں اس کو سیکھ لوں گا، تو پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں بنتا، آہستہ آہستہ یہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی کسی اگر کبھی شادی ہونے پہ یا ویسے اچانک کسی خوبصورت جسم کو دیکھیں گے یا ننگا جسم دیکھیں گے تو بھی یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی دونوں غیر متوقع طور پر اگر آپ کو کوئی لڑکی مل جاتی ہے اور آپ کو موقع مل جاتا ہے تب بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چانسز ہوتے ہیں اچانک ہونے پہ۔ بعض بات یہ ہوتا ہے کہ آپ پروگرام کر رہے ہیں، پروگرام ہے آپ کا کسی سے مستری کا، تو آپ اس کو پلان کر رہے ہیں، کچھ دن لگ جاتے ہیں، تب آپ سوچتے اس پلان کو تصور میں ہی آپ ہم مستری کئی دفعہ اس کے ساتھ کر چکے ہوتے ہیں ذہنی طور پہ۔ اس کی مثال میں یوں دوں گا، بازار میں آپ کھڑے ہیں اسٹاپ پہ،
کوئی خوبصورت لڑکی بازار میں اسٹاپ میں کھڑی ہے، آپ سے دیکھتے ہیں، آپ تصور میں اسے اس کے ہاتھوں سے یا اس کے چہرے سے اندازہ لگاتے کہ بہت خوبصورت ہے، تو آپ اسے تصور میں اٹھا کے اپنے بیڈ روم میں لے جاتے ہیں، اس کے کپڑے اتار کے اس کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں اور اسے ودن فیو سیکنڈ مائکرو سیکنڈ کے ایک لمحے میں ہی سب کچھ کر کے اسے واپس اسٹاپ پہ کھڑا کر دیتے ہیں. وہ اس کی بات آتی ہے وہ چلی جاتی ہے، آپ کی بات آتی ہے آپ چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک چند سیکنڈوں میں آپ نے اپنا لطف حاصل کر لیا، ذہنی طور پہ آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی. تو اس طرح سے بار بار سوئچ آن کرنے سے منی کی تھیلی بھرتی رہتی ہے اور لطف کی انتہا ہوتی رہتی ہے.